مہینے کا جاب ہے اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت آپ کریں گے. آپ اینکر ہیں, آپ کے ہاتھ مائک ہے, یو آر دا باس. آپ کے سامنے 3 لوگ بیٹھے ہوئے زہر بول رہے ہیں اسلام کے تعلق سے. ارے اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے, اسلام ایسا مذہب ہے, اسلام تو ٹیررزم پھیلاتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ نے سنا سب؟ چلو وہ جو ہے سن لیجیے. قرآن اس دھرتی پر ایک ہی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت 32 میں کہ if you kill an innocent, it is like killing the entire humanity. انگلش میں نہیں آ جائے تو ان کو اردو میں سمجھاؤ کہ اگر آپ نے کسی ایک بے گناہ کا قتل کیا ہے تو گویا پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. اردو سمجھ میں نہیں, ہندی میں سمجھاؤ کہ اگر آپ نے کسی ایک نشپاپ انسان کا, منشیہ کا قتل کیا ہے تو گویا پورے مانو جاتی کا قتل کیا ہے. یہ کہنے والے قرآن اس دھرتی پر ایک ہی کتاب. اس لیے جو دہشت گردی کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, اور کوئی بھی ہو سکتے ہیں, وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے. یہ میسج آپ دیتے ہیں وہاں پر. اگر آپ کے مائک ہے تو, اگر آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے تو میڈیا کا امپورٹنس ہم کو, اور الحمدللہ کافی نوجوان اس میڈیا کی طرف جو ہیں وہ لپک رہے ہیں اور جا رہے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ یہ ہم کو کیا ہمارا ایجنڈا, معاشی ایجنڈا, اکنامک ایجنڈا ہم کو 2 صورتوں میں دیا گیا ہے. دیکھیے گئی صدی میں کمیونزم, سوشلزم, مارکسزم, اس کا بڑا چرچا رہا سب وغیرہ وغیرہ سب. یہ سارے ازم پر ایک ہمارا فرض اور ایک حدیث بھاری ہے. فرض کہ ہم کو جو ہے وہ 2.5% کم سے کم جو ہے وہ زکوٰۃ غریبوں میں دینی ہے, یہ ایک فرض. اور ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو ہماری عبادتیں مقبول نہیں ہیں, عبادتیں قبول نہیں ہیں. یہ اس کے آگے سارے ازم, مارکسزم, سوشلزم, یہ ازم وہ ازم, سب جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. اس کو ہم کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو سماجی ایجنڈا ہمارا کیا, آخری 2-4 منٹ میں بات کروں گا میں انشاءاللہ, پھر کبھی تفصیلی باتیں ہوں گی. سماجی ایجنڈا ہمارا جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ہر کوئی جو کر رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, سامنے کر رہا ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے اسکولیں کھولی ہیں, کالج کھولے ہیں, اگر کسی نے کوئی KG بالواڑی کھولی ہے کہیں پر, اس کو مبارکباد دینے کی آپ میں جو ہے ضرورت ہونی چاہیے. ہم انسان میں کہ بھئی مبارک ہو, جھوپڑی جھگی جھوپڑی میں آپ نے جو ہے وہ ایک KG کھولی ہے, بالواڑی کھولی ہے, 10 بچے بیٹھتے ہیں, چٹائی بیٹھتے ہیں, کوئی بات نہیں, اپنی ہمت تو کی ہے. یہ میں بڑا, یہ جو ہے اس چیز کو ہم کو ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم کو, اور شکایت کا جو دفتر ہے وہ ہم کو بند کرنا ہے. میری نظر میں شکایت جس سکے کا ایک رخ ہے, اس سکے کے دوسرے رخ کا نام ہے شکست. جس نے شکایت کا دفتر کھول لیا اس نے شکست کو تسلیم کر دیا. تو یہ شکایت اور شکست میں کوئی فرق نہیں. ہمارے سماجی ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے. والدین آج سن لیجیے, ان کے تعلق سے ہم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ, کیونکہ ہندوستان میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہندوستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. ہم کہاں گئے تھے؟ یہ تعلیمی نظام 40 سال تک ماسکو کا طواف کرتا رہا. پچھلے 20 سالوں سے ہم میں جو ہے وہ مغربیت آ گئی, جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے, جیسا کہ امریکہ ہوتا ہے. اس لیے وہ نو ایگزامس وغیرہ وغیرہ آ گئی. اس لیے یہ جو تعلیمی جو مثلث کا جو ٹرائنگل تھا, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس اور ٹیچرس, اس کا پھر بعد میں اسکوائر بن گیا, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس, ٹیچرس اینڈ مینجمنٹ. پھر بن گیا اس کا پینٹاگون, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس, ٹیچرس, مینجمنٹ اینڈ دا سوسائٹی. اب اس کا بن گیا ہیگزاگون, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس, ٹیچرس, مینجمنٹ, سوسائٹی, اور سب سے ڈینجرس اس کو جو ورٹیکس آ گیا ہے وہ ہے گورنمنٹ. اور انہوں نے RTI لے کے آ گئے, اور اس میں جو ایک چائلڈ سینٹر جو پالیسی تھی اس کو پیرنٹ سینٹر بنا دیا. والدین کو خوش کر رہے ہیں. میں جانے کون سے وہ ایڈوائزرس تھے, میں بڑے یار بچے کو خوش کر کے کیا فائدہ ہے, بچہ ووٹ دینے کو آتا نہیں, 18 سال سے کم عمر کا ہے. پھر بچے اگر 10,000 ہیں, 20,000 پیرنٹس ہیں, ووٹ دینے کو آتے ہیں, تو اس لیے پیرنٹس کو خوش کرو. بدقسمتی سب سے پہلے ہمارے قوم خوش ہو گئے, مسلم قوم. بولے کیا یار, کیا سسٹم, کیا حکومت ہے یار, 8ویں تک بچہ ہمارا پاس ہی نہیں ہو رہا, اپنا فیل ہی نہیں ہو رہا. اپنا KG میں جا کو داخل کرو, 9ویں میں دیکھنے کا کیا کرنے. اس کے تعلق سے ہم نے کئی ڈیبیٹ لیا ٹی وی میں, اس میں حصہ لیا, کئی ڈرامے لکھے. میں اپنی بات 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. اس ڈرامے کی 1-2 بات لکھوں کہ 8ویں پاس کی جو سسٹم ہے
اس وقت لکھا تھا میں نے 2009 میں ایک ڈرامہ، اس میں کہ بھائی ٹیچر پڑھا رہی ہے بچوں، 9ویں جماعت کا پہلا دن ہے، بچوں کتاب کھولو، چلو آج ہم 9ویں کی اسٹڈی آج سے ہم شروع کر دیتے ہیں، بولو بچوں اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار۔ اسی ڈرامے میں ہم نے لکھا تھا کہ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، پرنسپل صاحب ہیں، وہ اپنے ٹیچر سے کہتے ہیں، ساتھی اساتذہ سے کہ ذرا آج میں جلدی جا رہا ہوں اسکول سے کیونکہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے ہمارے اس میں خاندان میں، اسپتال میں دیکھنے کو جانے کا ہے۔ تو سر ٹیچر پوچھتے ہیں کہ سر آپ جو بچہ جو پیدا ہوا ہے آج اس کو دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کو کیا گفٹ، کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں؟ تو پرنسپل صاحب بولتے ہیں میں سوچتا ہوں اس کو 8ویں پاس سرٹیفکیٹ لے کے چلے جائیں۔ جو پیدا ہوا وہ 8ویں پاس نا، جو دھرتی پہ آیا ہوا 8ویں پاس، سمجھے کہ نہیں؟ یہ نظام جو ہے اس کو ہم کو اپنا ایک اپلائی کرنے کا ہے مائنڈ کہ کیا ہمارے حق میں ہے، کیا ہمارے بچوں کو ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی باتیں پھر کبھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔